الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم والفرقان العظیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ینالہ التقوی منکم عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ قال قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی قال علیہ الصلاة والسلام سنت ابیکم ابراہیم علیہ الصلاة والسلام سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد فی اول کلامنا واوسط کلامنا وآخر کلامنا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حج کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ بہت ہی زیادہ مبارک دن اور مبارک راتیں ہیں، مبارک ایام ہیں۔ اس کے دن اور رات بہت زیادہ مبارک ہیں۔ حج کی فضیلت اور اس مہینے کے اعمال کی فضیلت آپ لوگوں نے گزشتہ بیان میں سن لی۔ آج میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ موضوع ہے قربانی کی اہمیت اور فضیلت، قربانی کا مقصد، اہمیت اور فضیلت۔ جب تک کسی چیز کا مقصد، اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت معلوم نہیں ہوتی، اس عمل کا اسٹیٹس اور اس عمل کا معیار اور اس کے فوائد معلوم نہیں ہوتے، تو انسان دل سے اس کام کو نہیں کرتا اور اس کی عظمت بھی اتنی دل میں نہیں ہوتی۔ قربانی اصل میں اللہ تعالیٰ کا انسان سے تقاضا ہے اپنی محبوب چیز کو قربان کر دینے کا۔ یہ جو قربانی کا لفظ ہم سنتے ہیں، اس کو انگلش میں کہتے ہیں سیکریفائز، اور ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ اپنی محبوب چیز کو اللہ کے سامنے، رب کے سامنے پیش کر دینے کا۔ مسلمانوں کے اندر الحمدللہ قربانی کو لے کر جو خیال ہے وہ جانور کی قربانی ہے۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ قربانی کی دو صورتیں ہیں، ایک تو قربانی کا ظاہر اور ایک قربانی کا باطن۔ ایک ہے قربانی کی صورت اور ایک ہے قربانی کی روح۔ قربانی کی صورت تو یہ ہے کہ جانور کو لایا جائے اور جانور کو ذبح کر دیا جائے، اور قربانی کی روح یہ ہے کہ قربانی ہر سال آتی ہے۔ یہ دن، یہ 3 مخصوص ایام ہر سال آتے ہیں، اور دنیا کے اندر کروڑوں افراد، اربوں افراد اللہ کے حضور جانوروں کی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ یہ قربانی کا ظاہر ہے، اور اس کی روح اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ ہر سال بندے کو یاد ہو کہ اس کے پیچھے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کے پیچھے کون سے ایسے اسرار اور حکم پوشیدہ ہیں جو انسان کو معلوم ہونا چاہیے، تاکہ اس عمل کی فضیلت اس کے دل میں اتنی زیادہ ہو اور اللہ تعالیٰ سے اتنا زیادہ اس کو تقرب نصیب ہو۔ تو قربانی کا پہلا مقصد تو یہ ہے کہ انسان کو یہ معلوم ہو کہ یہ اللہ کے تقرب کا، اللہ تعالیٰ سے قربت کا، اللہ تعالیٰ سے جڑ جانے کا، اللہ کے قریب ہو جانے کا بہت ہی اہم ذریعہ ہے، اور یہ اللہ کے قربانی اللہ کی شعائر میں سے ہے۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف اس امت کو قربانی کا عمل دے دیا گیا اور اس امت کے اندر قربانی کا یہ عمل ہے، بلکہ جب تاریخ عالم پر اور تاریخ اسلام پر غور کیا جاتا ہے اور قرآنی آیات پر، احادیث مبارکہ پر اور تفسیروں پر غور کیا جاتا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کا یہ عمل پہلے انسان سے جاری و ساری ہے۔ حضرت آدم کے 2 بیٹے تھے، معلوم ہے، حابیل و قابیل۔ ان میں سے اللہ تعالیٰ نے کس انداز سے قرآن کریم میں بیان کیا ہے کہ
قربانی جس کی قربانی دونوں بیٹوں نے قربانی دی، ایک بیٹے کے مینڈھے کو آ کر کے آگ نے کھا لیا، تأکلہ النار کا ذکر ہے، تو اور دوسرے کی قربانی کو نہیں کھایا آگ نے، تو یہ اس زمانے میں نبی کا معجزہ اور نبی کی علامت بھی ہوتی تھی کہ نبی کو معجزہ بھی دیا جاتا تھا۔ ہر نبی کے ساتھ یہ رہا ہے کہ قربانی پہ کی جاتی اور آگ آ کر کے اس قربانی کو قبول کر لیتی، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قربانی کو قبول کر لیا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہی سلسلہ چلتا رہا، تو معلوم ہوا کہ قربانی کا تسلسل حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک اور پھر حضرت عیسیٰ کے بعد ہمارے اور آپ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہے۔ اور لیکن اس کے پیچھے ایک اور بات ہے، ایک اور تاریخ ہے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام کی یہ جب قربانی کے دن آتے ہیں، یہ یادگار ہے خاندان ابراہیمی کی قربانیوں کی۔ قربانی کے یہ دن یادگار ہیں اور یاد دلاتے ہیں حضرت ہاجرہ کی قربانیوں کی۔ قربانی کے یہ دن یاد دلاتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، کہ اس عظیم مقام کی اور حضرت اسماعیل کے اس منصب کی اور حضرت اسماعیل کے اس جذب ایثار کی، کہ حضرت وہ واقعہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تسلسل کے ساتھ خواب دیکھا، اور حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو بیان کیا کہ بیٹے انی اذبحک فانظر ماذا ترى، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، میرے بیٹے میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو جا کر یہ خواب بیان کرتے ہیں کہ بیٹا میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا عجیب و غریب ان الفاظ کو قرآن کریم میں بیان کیا، کس انداز سے وہ انداز دیکھیں۔ قال یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، ماذا ترى، یہ جو ماذا ترى ہے نا، یہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی گفتگو کا کتنا عظیم پہلو اس کے اندر سامنے آ رہا ہے۔ ایک باپ جو نبی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور جلیل القدر نبی ہیں، وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل جو کہ چھوٹے ہیں ان سے پوچھتے ہیں فانظر ماذا ترى، بیٹے تم کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ حضرت اسماعیل کا جواب سنیے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جواب یہ تھا، اے پیارے ابو جان، یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابو جان آپ ایسا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس چیز کا بھی حکم دیا ہے کر گزریے، ماذا تؤمر فستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھ کو بالکل صبر کرنے والوں میں پائیں گے، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ تو اقبال نے یہ عجیب و غریب بات ان آیتوں کی تفسیر میں یہ بات کہی، وہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ ایک باپ اپنے بیٹے سے مال نہیں مانگ رہا، ایک باپ اپنے بیٹے سے کوئی اور دنیا کی نعمت اور دولت نہیں مانگ رہا، ایک باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے مجھے تیری جان کا نذرانہ چاہیے، تو بیٹا کہتا ہے ابو جان کر گزریے۔ تو یہ مقام تھا اور یہ مزاج تھا، یہ نبوی مزاج ان کے اندر منتقل ہوا تھا۔ تو قربانی کے ذریعے یہ جذبہ پیدا کرنے کا مقصد ہے، قربانی کا مقصد ہے کہ یہ جذبہ پیدا ہو جائے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو لے کر کے بھی گئے، اور یہ بات سب کے سامنے ان آیتوں کو جو پڑھا جاتا ہے
بے ساختہ آنسو نکل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کس انداز سے منظر کشی کی ہے، فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جب باپ اور بیٹے ان دونوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا اور اپنا سر تسلیم خم کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا نَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے بس رک جاؤ، قد صدقت الرؤیا، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، بس اب تمہاری قربانی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آسمان سے جنتی جانور اتارا، وہ چھری کے نیچے آ گیا، وہ ذبح ہو گیا۔ کیا جذبات بنے ہوں گے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے۔ اب یہ دیکھیں حج کے ساتھ اس کو مشابہت اور سملیرٹی بھی ہے کہ قربانی کے حج کے ایام میں، حج کے دنوں میں قربانی ہوتی ہے، اور یہ حج کے ارکان میں سے قربانی کرنا، یہ تمتع اور قران کرنے والوں پر واجب ہے۔ تو اب جب حج کرنے والا حاجی جاتا ہے، قربانی کرتا ہے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ اس قربانی کا ایک مقصد یہ بھی ہے ان دنوں میں کہ اللہ تعالیٰ کے حاجیوں سے اور حجاج کرام سے قربانی کرنے والوں کو مشابہت ہو جائے۔ یہی وجہ ہے نا کہ ان دنوں کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو آدمی قربانی کا ارادہ کرے تو اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ اپنے ناخن اور اپنے بال نہ تراشے، کیونکہ اس میں بھی حجاج کرام سے سملیرٹی اور مشابہت ہے۔ تو بھئی بات یہ ہے کہ قربانی کا جو یہ عمل آتا ہے، یہ اس لیے آتا ہے کہ ہم اپنی قیمتی چیز کو، ورنہ حق تو یہ تھا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اور بات سچی یہ ہے، ہم اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دیں، یہ بھی کم ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا ہم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیں، لیکن ہم اپنی جان کا نذرانہ تو کیا پیش کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کے بدلے جنت سے مینڈھے کو بھیج کر یہ فضل کر دیا کہ ہم کو بھی جانوروں کی قربانی کرنی ہے۔ اب دیکھیں آپ، جانور قربان جب ہم کرتے ہیں، لاتے ہیں، اس کو 10 دن پہلے کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، اپنے بچے کی طرح پالتے ہیں، کتنا پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اور جب اس کو قربان گاہ کی طرف لے کر جاتے ہیں، ہر کسی کے دل کی کیفیت یہ ہوتی ہے اب اس کے اوپر چھری چلے گی۔ لیکن وہ جو لمحہ ہوتا ہے وہ انسان کو اللہ سے سب سے زیادہ قربت کا لمحہ ہوتا ہے کہ انسان اب کہتا اللہ میں آپ کے سامنے اپنی قربانی کو پیش کر رہا ہوں، میں اپنا بیٹا اور اپنی جان تو آپ کے سامنے نہیں لٹا سکتا، میرے اللہ میری اس حقیر سے قربانی کو قبول فرما لیجئے۔ جو وہ جذبات بنتے ہیں، یہی قربانی کی روح اور یہی قربانی کا فلسفہ اور یہی قربانی کی حقیقت ہے کہ وہ کنیکشن جڑ جاتا ہے۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا کہ یہ جو جانور اور یہ چوپائے جو ہم نے تم کو دیے مخصوص قسم کے، جن کو قربانی جن کے ہم قبول کرتے ہیں، ان جانوروں کو جب انسان اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو اللہ کے راستے میں قربان کیا جائے، ان کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ بھئی قربانی کے ایام میں قربانی کیوں کریں، اتنا پیسہ صدقہ کر دیں۔ یہ بھی لبرلز کی طرف سے ایک اعتراض ہوتا ہے اور اس کا جواب ہوتا ہے، سوال جواب چلتا رہتا ہے جب قربانی کے ایام آتے ہیں، 50,000 کے بکرے آ گئے جناب، 1 لاکھ کے بکرے آ گئے، اس کی ضرورت کیا ہے؟ اور جناب کے ہاتھ میں 1 لاکھ روپے کا آئی فون ہوتا ہے، 90 لاکھ روپے کی مرسڈیز ہوتی ہے، 3 کروڑ کے گھر میں رہتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں جی کیا ضرورت ہے اس کی؟ تو بھائی آپ ایسا کریں کہ پہلے اپنی تمام چیزوں کو قربان کر دیں۔ دوسری یہ کہ ان جانوروں کی پیدائش کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ان کو اللہ کے سامنے قربان کیا جائے، اور قرآن کریم کی تقریباً نصف درجن آیات قربانی کی فضیلت پر دلالت کرتی ہیں۔ میں نے بیان کر دیا قربانی کا مقصد یہ ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز تمہارا نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، کچھ بھی نہیں پہنچتا، اللہ تعالیٰ تو تمہارے دلوں کے تقوی اور تمہارے دلوں کی نیتوں کو دیکھتے ہیں۔ تو بات یہ کہ اب قربانی کے ہر عمل میں ریا ہے، کتنے کا بکرا لائے، کتنے کا جانور لائے، کتنے کا مینڈا لائے، جناب اتنے کا لائے، بتا رہے ہیں لوگ اتنے لائے اور اتنے کریں گے اور ایسا کریں گے اور ویسا کریں گے، ہم نے اتنا گوشت بانٹا اور ہم نے تو اتنے لوگوں کو دیا اور ہم تو ایسا اور ویسا، نہ جانے کیا 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 کیا۔ تو قربانی کے ہر عمل میں ہر قدم قدم پہ ریا ہے، اس عمل کو بہت اخلاص کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے۔ اکثر انسان اس میں جو ہے ریاکاری مبتلا ہو جاتے ہیں کہ وہ بس قربانی ان کی ساری ضائع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا مجھے نہ تمہارے گوشت کی ضرورت ہے نہ خون مجھے پہنچتا ہے، کچھ بھی نہیں، جانور قربان ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ تمہاری نیت دیکھتا ہے کہ میرے کوئی غریب آدمی ہو
اس کی حیثیت 10,000 روپے کے جانور قربان کرنے کی ہو اور اس کی نیت خالص اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتے ہیں۔ کوئی مالدار آدمی ہو وہ 1 کروڑ روپے کے جانور پہ قربان کر دے اور نیت لوگوں کو دکھلانے کی ہو تو ریاکاری والا عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے، اس لیے اپنی قربانیوں کو بہت زیادہ اخلاص کے ساتھ کرنا چاہیے۔ احادیث میں بھی اس کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ تو تمام انبیاء کا تسلسل، قربانیوں کا تسلسل تمام انبیاء کے زمانے سے جاری و ساری تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قربانی کی اور ہر سال جتنے سال آپ مدینۃ المنورہ میں رہے تمام عمر آپ نے قربانی کی ہے۔ اور حضرت علی کی روایت ہے، دوسرے صحابہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 2 جانور ذبح فرماتے تھے، ایک اپنے لیے اور ایک اپنی امت کی طرف سے۔ اور بعد میں حضرت علی فرماتے ہیں حضرت علی کا بھی یہی مستقل معمول تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مستقل قربانی فرماتے اور ایک اپنی طرف سے، ایک اللہ کے رسول کی طرف سے اور ایک امت کی طرف سے۔ تو بھئی بات یہ ہے کہ قربانی اس لیے ہے، اچھا اس کا فائدہ صرف یہ نہیں ہے کہ دینی فائدہ ہوتا ہے، اس کے معاشی اور اکنومیکل بینیفٹس بھی بہت زیادہ ہیں۔ ملک کی اور پوری دنیا کی اکنومی قربانی کے جانوروں سے اور اس کی خرید و فروخت سے بڑھ جاتی ہے۔ تو اس کی فضیلت اور اہمیت میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قربانی کے جانوروں کو خرید و فروخت کا ذریعہ بنا دیا۔ اور دوسری اہم بات ہے، جو لوگ کہتے ہیں نا یہ کیوں قربانی ہو رہی ہے، ہم ان سے سوال پوچھتے ہیں، اتنی قربانیاں ہو رہی ہیں لیکن دنیا میں تب سے لے کر آج تک اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی کمی نہیں ہونے دی اور اربوں کھربوں جانور ہر سال قربان ہوتے ہیں اور اس سے زیادہ اگلے سال پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جو چیز اللہ کے نام پر قربان کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس چیز میں بہت زیادہ خیر و برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ اور بھی اس کے علاوہ قرآن کریم کے بے شمار آیات ہیں جن میں قربانی کا ذکر ہے اور قربانی کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ احادیث مبارکہ بھی تقریباً درجن سے زیادہ، درجنوں احادیث قربانی کی فضیلت پر ہیں۔ حضرات صحابہ حضرت زید بن ارقم کی روایت فرماتے ہیں اللہ کے رسول کے صحابہ نے پوچھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ کے رسول یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا هذه سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ اور دیکھیں اللہ کے رسول کہتا ہے ابن الذبیحین، میں 2 ذبح ہونے والوں کا بچہ ہوں، ایک حضرت اسماعیل کا اور دوسرے حضرت عبداللہ کا۔ تو اللہ کے رسول سے بھی اس کو مناسبت ہے کہ حضرت اسماعیل کے خاندان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو ظاہر ہے کہ ہمیں تو بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لینا چاہیے اور قربانی کے اس عمل میں اپنے آپ کو بتانا چاہیے۔ تو جناب بات یہ کہ حضرت زید بن ارقم سے صحابی رسول فرماتے ہیں اللہ کے رسول کے صحابہ نے پوچھا اور پھر آپ سے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ما لنا فیہا یا رسول اللہ، اس میں ہمارے لیے کیا اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے 1 نیکی ملے گی، بکریوں اور جانوروں تو اللہ کے فرمایا 1 نیکی۔ اور آپ نے پھر صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول جو بھیڑ ہوتی ہیں، مینڈے ہوتے ہیں، ان کے اون کے بدلے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا اون کے ہر بال کے بدلے 1 نیکی ملے گی۔ تو جتنے جانوروں پر بال ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان بالوں کے بقدر نیکی عطا فرماتے ہیں۔ تو انسان تو نیکیوں کا حریص اور محتاج ہے۔ اور دوسرے یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تمہاری یہ قربانیاں اور تمہارے قربان کیے ہوئے جانور اشعار باشعارہا واضلافہا وقرونہا، یہ اپنی سینگوں کے ساتھ، کھروں کے ساتھ، بالوں کے ساتھ اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے اور گواہی دیں گے کہ اس نے مجھے قربان کیا تھا، اور یہ حاضر ہوں گے اور یہ تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ ان کو سامنے لائے گا۔ تو یہ قربانیاں وہاں ہمارے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ بنیں گی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے دنوں میں، ان 3 دنوں میں اللہ کے کوئی ابن آدم کا سب سے بہترین عمل قربانی کے ان 3 دنوں میں سب سے افضل اور بہترین عمل خون بہانے کے علاوہ اور جانور کے قربان کرنے کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اب کوئی کہ صدقہ کر رہا ہوں، تو بھائی جو آپ قربانی کریں گے اس کا گوشت جو ہزاروں کروڑوں غریبوں کو پہنچے گا، جن کو سال بھر کھانا کھانے کو گوشت میسر نہیں ہوتا اور گوشت دیکھنے نہیں پاتے، ایسے لوگوں تک جب یہ گوشت جائے گا تو وہ بھی تو کام ہی ہو رہا ہے۔ پھر جو جانور خریدتا ہے بیچتا ہے ان لوگوں کا منافع ہے، چارہ بیچنے والوں کا منافع ہے۔ لاک ڈاؤن کے اندر ایک بات سمجھ لیں، میرا ناقص تجزیہ ہے کہ اس وقت 75% لوگ قربانی نہیں کر پا رہے غربت کی وجہ سے۔ کئی ہزار کروڑ روپے کا، پوری میں ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، کئی 100 کروڑ روپے کا انڈیا کے اندر نقصان ہو رہا ہے صرف جانوروں کے نہ بکنے کی وجہ سے اور جانوروں کی عدم دستیابی کی وجہ سے اور منڈیوں کے نہ لگنے کی وجہ سے، اور لوگ یہاں سے گاؤں چلے گئے کوئی اور لوگوں کے پاس پیسے اور مال نہ ہونے کی وجہ سے۔
تو بھئی بات یہ ہے کہ قربانی کا یہ عمل دینی فائدہ بھی اس کا ہے، دنیاوی فائدہ بھی ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا جب قربانی کا جانور قربان کیا جاتا ہے، اس کے خون کے قطرے زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالی اس کو قبول فرما لیتے ہیں، نیت انسان کی خالص ہو۔ تو یہ تمام وہ روایات ہیں جس کو اللہ کے رسول سے صحابہ نے پوچھا اور اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی قربانیوں کو اللہ کے لیے کریں۔ تو یہ قربانی کا مقصد، قربانی کی روح، قربانی کا بیک گراؤنڈ اور قربانی کی فضیلت میں نے بتا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص والی قربانی عطا فرمائے اور اپنی انا کو قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے راستے میں پوری زندگی، حضرت ابراہیم کی زندگی سے یہ درس ملتا ہے کہ اللہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کی، چاہے وہ کتنی قیمتی چیز نہ ہو، ہمیں قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔